جیسے پاکستان میں ہر ریسورس ممکن ہے. ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہے کہ پہاڑوں سے لے کے ساحل تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، اس ملک کا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ یہ جو شہر بنا ہے یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ملک کے عوام کی خدمت کیا جائے. اس شہر کا نہ کوئی تاریخ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی وجہ تھا، نہ کوئی بنیاد ہے. یہ بنا اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا کیپٹل بنانا تھا اور یہاں بیٹھ کے ہم نے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے تھے. یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے عمارتیں that house the biggest institutions in this country. اس شہر میں جو سب سے طاقتور ہے، چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی کا ایک پورا کا پورا بٹالین موجود ہے، سارے ملک کے سیاستدان ہیں، باقی جو طاقتور لوگ ہیں سب اسی شہر میں ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب سے یہ شہر بنا، جب سے اس ملک میں ہم نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم جس کام کے لیے ہم ادھر آتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے. ہم یہاں پہنچ کے سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا کو ترجیح دیتے ہیں. کبھی ایک تہائی میں سیاستدانوں کی لڑائی کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، کسی دوسرا تہائی میں جنرلوں کی ایڈونچرزم کی وجہ سے کوئی کو ہو جاتا ہے اور ہم سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، جس قسم کی تقسیم ہمارا سیاست میں آج موجود ہے، شاید ہمارا تاریخ میں ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور اسی تقسیم اور اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں، ہم نہ صحیح طریقے ان کا مدد کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ملک کے چاروں کونے میں لا اینڈ آرڈر کے صورتحال مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم وہ منیمم بیک کنسنسس اس ہاؤس میں پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے عوام کو امن دلوانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ہم دن رات اگر آپ ٹی وی کو کھولے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے، یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے. اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ہم اپنا لڑائیاں لڑتے رہیں، مگر سیاست کے دائرے میں رہ کے. اور جب ایک طرف سیاست ہے، وہاں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے جو مشکلات قوم اس وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایک حل نکالیں. میں ایک ایگزامپل سائٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر، کہ ہر پاکستانی کے لیے، خاص طر جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں، جو احتجاج وہاں شروع ہوا وہ ان کا فوج میں جو شہید ہوئے تھے ان کے کوٹا کے اوپر. احتجاج فوج میں ان کے جو جنگ تھا اس میں ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر کہ یہ نہ ہو. اس کوٹا کو 2018 میں شیخ حسینہ واجد نے ختم کی تھی خود، اور ان کی عدالت نے بحال کر دی. تو احتجاج شروع ہوا، احتجاج رک نہ سکا، اور اس میں پورا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے
حسینہ واجد صاحبہ جس نے ابھی اتنا بڑا فتح حاصل کر کے الیکشن جیتی تھی، عہدہ چھوڑنا پڑی. تو پوری ریجن کو ان ایونٹس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کے اصل مسائل کی طرف ترجیح دینا چاہیے. پاکستان کی جو حالات ہے وہ کوئی ایسے ہیں جناب اسپیکر کہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے، جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے. ہم نے اپنا جوڈیشری کا تاریخ تو پورا ملک کے سامنے ہے، مگر ہم نے دنیا کا، جیسے ارشد ندیم صاحب نے کوئی گولڈ کا تاریخ رقم کی ہے، تو ہمارا جوڈیشری نے بھی جناب اسپیکر ویسے ورلڈ ریکارڈز توڑ دی ہے. ماشاءاللہ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا ماشاءاللہ جناب اسپیکر جوڈیشری اتنا اہل، اتنا کامیاب، اتنا قابل کہ وہ انصاف بھی دلواتے ہیں، ڈیم بھی بناتے ہیں، اور جناب اسپیکر مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو سموسے اور ٹماٹر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں. ہمارا جوڈیشری اتنا زبردست ہے جناب اسپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوڈیشری پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں اتنے بڑے ثانیہ ہوئے ہیں، میں تو اپنا پارٹی کا اور اس ملک کے بارے میں کہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت، اور اس طریقے سے پاکستان کے شہریوں کے اپنے کیسز، اپنے شکایتیں، جو کہ آج تک انصاف کا منتظر ہے. ہم تو جوڈیشری کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں 3 نسلوں کا جدوجہد لڑنا پڑا. 1970 سے لے کے 2024 تک انتظار کرنا پڑا، بٹ آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہمارا جوڈیشری نے اس حد تک انصاف دیا جناب اسپیکر، اس حد تک کہ غلط ہوا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے کوئی واضح عمل نہیں اٹھا سکتے ہیں. جب ڈیم بنانے کی بات آتا ہے جناب اسپیکر، ٹماٹر اور سموسہ کی قیمت طے کرنے کی بات آتی ہے جناب اسپیکر، تو آئین اور قانون پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہو، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص. This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. اب قائد حزب اختلاف سے پوچھے
کیا میں نے آپ کا بلا چینا تھا؟ کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے اور اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر میں نے ان کا تقریر کو جی تشریف رکھیں، وہ وائنڈ اپ کرنے آپ رسپونڈ کریں بھائی، میں آپ کے خلاف کہاں بول رہا ہوں؟ کام ڈاؤن قاعدے حزب اختلاف صاحب، میں بولنے تو دے، تشریف رکھے، وائنڈ اپ ہو رہا ہے، تشریف رکھیں۔ اینی وے جناب اسپیکر، مقصد یہ کہ میں نے تو نہیں کیا، عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دھاندلی کی، جس کی وجہ سے ان کو نہ نشان ملے گا اور یہ نہ جماعت رہیں گے۔ یہ فیصلہ میں نے نہ آپ نے نہیں سنایا، انہوں نے سنایا، اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلہ تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں، میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں۔ اب تشریف رکھیں، وائنڈ فیصلہ اپ کر نہیں جناب اسپیکر، اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا، ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا، اور اس الیکشن کے آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا، اس کا سیاسی اثرات بھی تھے۔ اب کہا جا رہا ہے جی کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں، میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں، وائنڈ اپ کریں۔ اب کہا جا رہا ہے جی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تشریف رکھیں، وائنڈ اپ جا رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ ان کو، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں، اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں، اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا بھی نہیں، جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں، ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹیں جیسے یہ ٹافی ہے اور ایسے آپ بانٹے۔ جناب اسپیکر، جی تشریف رکھیں، وائنڈ اپ ہو رہا ہے، جب تک جی یہ بلال ملک صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا، تشریف رکھیں، وائنڈ اپ جب تک یہ ملک جمہوری انداز